اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ناظرین کرام ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے غزوات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات طیبہ میں کتنے غزوات فرمائے اور ان غزوات میں کیا کچھ ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جنگیں کتنی ہوئیں، ان جنگوں میں کیا کچھ ہوا، یہ ساری معلومات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات سے متعلق آج انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہیں۔ آخر تک آپ نے پروگرام میں جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات اس اہم موضوع پر مل سکیں۔ حضور، یہ جو غزوات کا موضوع ہے اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنگ اور غزوات یہ کیا دو مختلف چیزیں ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے فقیر بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت محبت قبول و منظور فرمائے۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ، تو جو سوال غزوات اور جہاد اور جنگ سے متعلق ہے، غزوات اس لیے استعمال کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جنگ یا جہاد یا قتال یا لڑائی مارکا کئی نام ہیں، لیکن فرمایا غزوات اس وقت استعمال کریں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تعداد اور اس میں تفصیل تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں ہمیں ان کے نام بھی پتہ لگ جائے نا، جی جی، تو یہ بھی ایک طرح سے بابرکت بات ہے، سبحان اللہ، یا سبحان ٹوٹل اللہ۔ پتہ لگ جائے۔ اور اب اس میں صحابہ اکرام نے 54 جہاد کی، 54 جہاد، صحابہ اکرام سبحان کیا اللہ، زندگیاں سبحان تھیں، اللہ، کیا یعنی ان کی قربانیاں تھیں۔ اللہ اکبر، اس میں تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی کیا ابھی صبح آئے ہیں جہاد سے، شام کو آرڈر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جیسا کہ آقا 2 دن کمانے تو دیں ہمیں، اللہ کچھ ہمیں مہلت تو دیں، کچھ تھوڑا گھر والوں سے تو مل لیں۔ بعضوں کا تو ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے، ہتھیار بھی نہیں اتارے، تو جبریل امین آ گیا اس کے آقا ہتھیار نہیں اتارنے، واپس جانا۔ سبحان اللہ، جہاد کیا اور صحابہ کو فرمایا الجہاد الجہاد، وہ تیار، سبحان اللہ، نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبار نہ آج تو کاروبار کے پیچھے دین ہی چھوڑ دیتے، یا اللہ وہ دین کے خاطر سب چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں 27 غزوات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنفس نفیس جا کے کیا زندگیاں، سبحان اللہ، کیسا عمل سبحان اللہ، امت کے لیے، سبحان اللہ، اور آج یہی امت جہاد سے ڈرتی ہے، اللہ اکبر، اور خاص طور پہ حکمران۔ یہ جتنی بھی کامیابی نصیب ہوئی ہے نا جی فلسطین کو، جی، یہ جہاد کی وجہ سے، سبحان اللہ، قربانی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہ 27 غزوات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔ سبحان اللہ، اور اس میں یہ بھی تھوڑا سا میں بس بہت اشارہ دیتا ہوا جاؤں گا تاکہ مختصر وقت میں ہم ان کے نام کی برکت حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ، ٹوٹل تو پتہ چل گیا 27 ہیں غزوات جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس میں نمبر 1 غزوہ ابواہ، جی، یہ پہلی ہجری ماہ سفر میں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے نمبر پہ آیا غزوہ بوات، یہ 2 ہجری ربیع الاول میں ہوا۔ آپ بتائیں ربیع الاول میں میلاد منائیں یا جہاد کریں؟ سبحان اللہ، ایسی زندگیاں صحابہ کرام۔ کیا بات، پھر فرمایا غزوہ طلب، یہ جمادی الاخر میں ہوئی نمبر 3 پہ۔ نمبر 4 ذی العشیرہ، جی یہ رمضان شریف میں ہوئی۔ جی، پھر فرمایا نمبر 5 پہ جنگ بدر ہوئی، جو یہ ہم سنتے سناتے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ عام تو طور پہ پہلی جنگ یہ ذرا بڑی پیمانے پہ تھی نا، جی، یہ چھوٹی چھوٹی 4 ہو چکی تھی، اللہ اکبر، اللہ، جھڑپیں کہہ لیں۔ جی جی تو اس میں بھی مطلب یہ تھی جنگ بدر، چونکہ ایک بڑا مارکا تھا، جی، ایک بڑی تیاری تھی کفار کی طرف سے، ادھر صحابہ کی طرف سے بھی سب کچھ تیار کہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اللہ اکبر، کسی کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، اللہ اکبر، تو درخت کی شاخ سے ہی جہاد کیا سبحان اللہ، تلوار کی جگہ۔ سبحان اللہ،
تو فرمایا اس کے بعد جو ہے چھٹے نمبر پر بنی قینقاع، یہ شوال میں ہوئی غزوہ ہے۔ نمبر 7 السویق ذی الحج میں ہوئی۔ نمبر 8 قرقرہ محرم میں ہوئی۔ نمبر 9 غطفان 3 ہجری ربیع الاول میں ہوئی۔ اور نمبر 9 بنی نذیر، یہ بھی 3 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 10 بنی سلیم، یہ بھی 3 ہجری ذی القعدہ میں ہوئی۔ نمبر جو ہے 8 9 10 احد، الوغد البدر کے نام سے بھی ایک جنگ ہوئی، الرقا کے نام سے بھی ایک جنگ ہوئی، دومت الجندل کے نام سے بھی ایک جنگ ہوئی، جذبہ ہوا، المریسا، یہ بھی، الخندق، بنی قریظہ، بنی لحیان، اور یہ تقریباً ہو گئے 20 جی۔ اور اس کے بعد ہے غزوۃ الغابہ، پھر غزوۃ الحدیبیہ، پھر غزوۃ خیبر، غزوۃ الفتح، غزوۃ حنین، غزوۃ الطائف، غزوۃ تبوک۔ یہ ٹوٹل 27 نام ان غزوات کے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانیاں دیں، عملی طور پر امت کو بتا دیا کہ جہاد بھی کیا، کر کے بھی دکھایا، اور صحابہ نے اور کمال کر دیا حضور کے صدقے کہ 54 جہاد میں شرکت کی۔ ان 54 کے نام انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ضرور پیش کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ کمال یہ ہے کہ وہ غزوات جن میں مسلمانوں کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام خود تشریف فرما ہیں، تو مسلمانوں کا ایک جذبہ موجود ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام اس غزوے میں ساتھ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جن غزوات، جن جنگوں میں نبی پاک علیہ السلام ناظرین کرام خود تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیجا کہ آپ جائیے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان جنگوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے مارکے سر کرتے ہیں، کفار کو جو ہے وہ شکست دیتے ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، فتوحات بھی ہوتی ہیں۔ کیا کمال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سے کیسی عقیدت، کیسی محبت رکھتے ہیں، اور حضور کے فرمان پر جان نثار کرنے کے لیے کس طرح تیار رہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پاک علیہ السلام تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، حضور تو ہمارے ساتھ نہیں گئے ہیں، ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، جنگ کیسے لڑیں گے، سرکار کی برکتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، سرکار خود تشریف فرما نہیں ہوں گے۔ اور جیسے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں حضرت کے جب انبیاء کرام علیہ السلام جنگ کے لیے کہتے تھے، کفار سے لڑنے کے لیے کہتے تھے، جہاد کے لیے کہتے تھے، تو ان کی جو اقوام تھیں، ان کی جو امتیں تھیں، وہ کہتی تھی آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے، بنی اسرائیل۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، حضور کے عاشقوں کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کا حکم آ گیا ہے، حضور تشریف فرما ہے یا نہیں، حضور سفر میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں، حضور جنگ میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں، بس حضور نے حکم دے دیا ہے، صحابہ کرام نے نکل جانا ہے اور پھر کفار سے قتال کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ کیا جذبہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور کیسی ٹوٹ کر نبی پاک علیہ السلام سے وہ محبت کرتے ہیں کہ حضور کے فرمان پر جانے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارکہ کی جو جنگیں ہیں، اور اس میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان شہید بھی ہوئے ہیں، تو یہ ٹوٹل غزوات اور جنگیں تو آپ نے ارشاد فرما دی۔ اور اس دور میں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ بھی ہمیں نظر آ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ کتنا المیہ ہے، کتنا برا دور آ گیا ہے، ہم حضور سے کتنی دور ہو گئے، ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے کتنا دور ہو گئے۔ آج فلسطین جل رہا ہے، آج فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج وہاں کی عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے بچے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہاں بھوک ہے، افلاس ہے۔ لیکن کیا درد کا منظر ہے حضرت کہ پورے عالم اسلام میں کوئی جہاد کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ان کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے کو تیار نہیں۔ کاش کہ جہاد کا جذبہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہوتا، کاش آج بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا وہ عالم ہمارے اندر ہوتا، ہمارے دلوں میں حضور کی وہ محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح ہوتی کہ فلسطین کے لیے ہم سب کھڑے ہو جاتے، ہم آواز بلند کرتے، ہم فلسطین کے لیے لڑنے کی اور جہاد کی اور قتال کی بات کرتے۔ افسوس، صد افسوس، پورا عالم اسلام
खामोश तमाशाई बना बैठा है और फ़लस्तीन क़िबला अव्वल सिसक रहा है, क़िबला अव्वल मिट रहा है, क़िबला अव्वल में कत्लेआम हो रहा है, खून की नदियाँ बह रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ भूख से बच्चे मर रहे हैं, पूरा आलम इस्लाम खामोश तमाशाई है। ए रब्बे करीम, रमज़ान मुबारक के सदके परवरदिगार हमें गैरत इस्लाम अता फरमा, आमीन हमारे हुक्मरानों को गैरत इस्लाम अता फरमा, आमीन हमें फ़लस्तीन के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमा। इसी पैगाम के साथ नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह इसी वक्त इसी चैनल पर नए मौजू के साथ, नए अल्लामा साहब के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसके बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे और आप इल्म दीन से इस्तिफादा करते रहें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।